جی سو بھائی تیار ہے؟ وہ آپ کے بھائی تیار ہو جائیں. جی جی اوکے بسم اللہ جی کو تیار ہے. اوکے کریں پھر ہاں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اڈیالہ جیل کے باہر ہم لوگ کھڑے ہیں، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہمارے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں. کل ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آرڈر لیا خان صاحب سے ملنے کا. کل ہم آئے، ہمیں ملنے نہیں دیا گیا یہ کہہ کے کہ جی آج ملاقات کا ٹائم نہیں ہے، آپ لوگ کل آئیں. آج ہم پھر آئے ہیں، اتنے گھنٹے انتظار کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے، اور ابھی پھر کہا جا رہا ہے کہ جی اجازت نہیں ہے. تو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز پہ ملنے نہیں دیا جاتا، اور اگر کسی عدالت کو بھی نہیں مانا جاتا، تو پھر میں اس سارے جو ہمارا نظام ہے عدلیہ کا، ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا بنے گا کہ اگر عدالتوں کے آرڈرز پہ اوبے نہیں کیا جا رہا اس کو، اور صرف ملنے نہیں دیا جا رہا، تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. صرف اس میں بات یہ ہے کہ جو ایک پری پلانڈ ان کا منصوبہ ہے کہ ایک فیملی کو یا دو فیملیز کو لا کے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے اوپر مسلط کرنا ہے، وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. حالانکہ بیچ میں الیکشن ہوا، آپ نے دیکھا کہ جو بھی نیوٹرل ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جو کہ ہماری پارٹی کے نہیں ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کم از کم آپ کی 160 170 سیٹیں آپ کی بنتی ہیں اگر صحیح فارم 45 کے مطابق رزلٹ دیا جائے. لیکن وہ بھی فارم 45 47 کے درمیان فرق ہے. اور جو ان کا اصل مقصد ہے، جو یہ کرپٹ ٹولہ ہے 35-40 سال سے جو پاکستان پہ رول کر رہا ہے، ابھی پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹھے ہیں، بندر بانٹ کی گئی ہے. زرداری صاحب اپنے بیٹے کو وزیر اعظم کے لیے نامینیٹ کر رہے ہیں، بلاول صاحب اپنے والد کو، زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ کے لیے نامینیٹ کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب اپنے بھائی کو وزیر اعظم کے لیے نامینیٹ کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب اپنی بھتیجے کو چیف منسٹر بنانے کے لیے نامینیٹ کر رہے ہیں. تو یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ کیا جمہوریت ہے؟ اس طرح تو یہ ملک نہیں چلے گا. یہ مزید ہم خدا نخواستہ ہم تباہی کی طرف جائیں گے، ہم بربادی کی طرف جائیں گے. تو میری عدلیہ سے یہ ریکویسٹ ہے، الیکشن کمیشن سے تو ہماری بالکل اعتماد ہی اٹھ گیا ہے. ان کے اوپر تو کسی کا اعتبار نہیں ہے. وہ تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کسی کام کا نہیں ہے، وہ اپنے پتہ نہیں کس آرڈرز پہ چل رہے ہیں. لیکن جو اصل چیز ہے، میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں، ہم انشاءاللہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جائیں گے، کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے کہ جی آپ کے آرڈرز کے باوجود ہمیں عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا جا رہا، اور آگے ان کی مرضی، اگر وہ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو بالکل سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. تو باقی آپ سے شاہرام ترکی صاحب بات کریں گے. جی شکریہ. جس طرح عاطف خان نے کہا کہ عجیب انصاف کا نظام ہے کہ ہم عدالت سے اجازت لینے کے باوجود بھی کل بھی اور آج بھی ہمیں اجازت نہیں دی گئی. بہرحال ہم عدالت کا دروازہ ایک دفعہ پھر کھٹکھٹائیں گے. ہم کل جائیں گے، کنٹیمپٹ میں جائیں گے، کیونکہ اندر جو صاحبان ہیں انہوں نے کل کہا تھا کہ آج کے دن آ جائیں، آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں مل سکتے. ہمیں یہی ابھی تک تو جو اطلاعات ملی ہیں. بہرحال یہ جدوجہد ہے، یہ چلتی رہے گی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے. انشاءاللہ خان صاحب سے ملاقات بھی ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ. اور یہ جو مخصوص ٹولہ ہے جو ملک پہ مسلط پھر کیا جا رہا ہے، اس کو 25 کروڑ لوگوں نے آلریڈی مسترد کر دیا 8 فروری کو. دوبارہ اس کو اگر لایا بھی گیا تو ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے لوگوں کا، مطلب عوام کی ان کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق نہیں ہے، ان کے پاس سپورٹ نہیں ہے. اگر مسلط کرنا بھی ہے، یہ میں آپ سے آج ہی کہہ رہا ہوں کہ سال سے زیادہ نہیں چل سکتے. یہ چل ہی نہیں پائیں گے کیونکہ لوگوں کی سپورٹ نہیں ہوگی. یہ بے شک بڑی کرسیوں پہ بیٹھ جائیں لیکن ان کو عوام کی سپورٹ نہیں رہے گی. اور مسئلہ یہ ہے
کہ ملک کا خدا نخواستہ نقصان ہوگا۔ انہوں نے 16 مہینے ملک کے جو جنازہ نکالا ہے، جو مہنگائی کا، بدامنی کا، لاقانونیت کا، بے روزگاری کا، وہ ایک دفعہ پھر مسلط کیا جا رہا ہے، جس سے پاکستان کا نقصان ہوگا، جو ہم سب کا نقصان ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے۔ شکریہ جی۔ آصف صاحب یہ بتائیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کورٹ آرڈر کے باوجود بھی سپرنٹینڈنٹ اتنی جرات کر سکتا ہے کہ وہ آپ کو ملاقات کرنے کی اجازت نہ دیں؟ اور اس وقت پارٹی لیڈرشپ کی عمران خان سے ملاقاتیں کس حد تک اہمیت رکھتی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں آپ کے دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، الیکشن ہوا ہے، تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھری ہے، عوام نے ووٹ دیا ہے۔ اب سندھ میں، پنجاب میں، وفاق میں، خیبر پختونخوا میں، وہاں تو حکومت بھی بننی ہے۔ اب ان ساری چیزوں پہ چونکہ ہمارے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، سے ہمیں گائیڈنس چاہیے، ان سے انسٹرکشنز چاہیے کہ جی کون سا عہدہ، کہاں پہ ہم نے اپوزیشن کرنی ہے، کہاں پہ ہم نے کوئی کسی پارٹی سے بات کرنی ہے، نہیں کرنی، لیکن اس کے لیے نہیں ملنے دیا جا رہا، باوجود اس کے کہ یہ سال 1.5 سال سے تحریک انصاف کے اوپر جو گزری، ہماری ذات کے اوپر جو گزری، عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ اور ساروں کے اوپر حد الوسع کوشش کر لیا، پریشرز ڈال دیے، کیسز جھوٹے بنا دیے، لوگ اٹھائے گئے۔ الیکشن کے بعد RO کے آفس میں رزلٹ روکنے کی کوشش کی گئی، اس کے باوجود بھی اگر کوئی نواز شریف کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اگر کوئی زرداری کو ماننے کو تیار نہیں ہے، تو میرے خیال میں یہ تو سمپل سی بات ہے کہ کیوں 25 کروڑ لوگوں کے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ یا تو کہہ دیں کہ جمہوریت ہی نہیں ہے، کچھ لوگوں کی مرضی ہے، وہ جو فیصلے کرے وہی 25 کروڑ عوام کو ماننے پڑیں گے، اور اگر جمہوریت ہے تو پھر لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے۔ ہماری سیٹیں جو چوری ہوئی ہیں، جو ہماری سیٹیں مینڈیٹ لیا گیا ہے، اس کو واپس کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو پہلے آپ نے پوچھی کہ پہلے بھی پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح آرڈرز عدالتوں کے اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، ہمارے لوگوں کو ایک اس میں ضمانت ملتی تھی، دوسرے میں پکڑتے تھے، دوسرے میں ملتی تھی ضمانت، تیسرے میں پکڑتے تھے، بغیر سرچ وارنٹ کے گھروں پہ چھاپے، گھر توڑنا، ان سے مطلب ڈاکے مارنا۔ یہ تو ڈاکہ ہی ہو گیا نا، کہ اگر لا کے اگر سرچ وارنٹ نہیں ہے اور اگر ایک آدمی بھی نہیں ہے تو آپ اس کے گھر سے پیسے بھی لے کے جاتے ہیں، توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی جمہوریت کا اور کوئی ملک کا سسٹم نہیں ہے، یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے اندھا کوئی جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ تو ہم پھر عدلیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر تھوڑی بہت امید ہے آپ کے اپنے اس کے لیے بھی، ریپوٹیشن کے لیے بھی، پہلے ہی 129 نمبر پہ شاید پاکستان کی عدلیہ ہے، اور یہ پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے، یہ تماشا پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کی انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کے الیکشنز کے بارے میں، اور جو کچھ الیکشن سے پہلے ہوا اور الیکشن کے بعد جو ہوا اس کے بارے میں، یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے اس ملک کا، اپنی عدلیہ کا اور اس 25 کروڑ عوام کا کچھ خیال کریں اور قانون کے مطابق انصاف دیں اور لوگوں کو ریلیف دیں۔ شکریہ۔